فذو العرش محمود وهذا محمد. نعت شریف پیش کر رہے تھے ہمارے محترم بھائی مولانا علامہ عثمان سلطانی صاحب. تشریف لاتے ہیں مرکزی مطالعہ خلافت راشدہ کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد امجد معاویہ دامت برکاتہ العالیہ. وہ خلافت راشدہ مرکزی مطالعہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس عظیم الشان خلافت راشدہ سیمینار میں تشریف لانے والے معززین کرام، بالخصوص ہمارے مہمانان گرامی استاذ الخطباء حضرت مولانا عبدالواحد رسول نغری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور فاضل نوجوان عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا محمد شاہ نواز فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خلافت راشدہ اسٹڈی سرکل کے زیر اہتمام باقاعدہ خلفائے راشدین سیریل کا یہ آج پہلا پروگرام ہے، اور اس کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت استاد العلماء مفکر اسلام علامہ زاہد الراشد صاحب کی سرپرستی میں ان کی ہدایات کے مطابق مرکزی جامعہ مسجد میں خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی اکوڑا خرق والے وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فرمایا تھا. اس کے اغراض و مقاصد میں سب سے زیادہ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، بالخصوص نوجوان علماء طلباء میں، خلفائے راشدین کے افکار، تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ کو عام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر مطالعے کا ذوق اور تحریر کا ذوق پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ فکر کو آشکارا کرنا خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کا ایک بنیادی مقصد ہے. الحمدللہ اس کے زیر اہتمام جو پروگرامات چل رہے ہیں ان میں اتوار کے دن جو ہے حضرت استاد جی عصر کے وقت تشریف لاتے ہیں. عصر کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کے زیر اہتمام مغرب کے بعد آن لائن حجت اللہ البالغہ کی کلاس ہوتی ہے، جس کے اندر بہت سارے احباب ظاہری طور پہ بھی شرکت کرتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ کافی اس پروگرام میں سافٹ ویئر کے ذریعے ایڈ ہوتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو حضرت استاد جی کا جو دروس کا سلسلہ ہے، ان میں اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خلافت راشدہ سیریل جس کا آج پہلا پروگرام ہے، آئندہ اتوار کو جو عنوان ہوگا وہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ کے تعالی عنہما، ان کے عنوان سے پروگرام جو ہے وہ حضرت استاد جی کے درس میں موضوع ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کے جو چیئرمین ہیں، مرکزی جامعہ مسجد کے نائب خطیب استاد العلماء حضرت مولانا فضل الحادی صاحب دامت برکاتہم، وہ ہر روز اتوار کے علاوہ اسی سینٹر میں الفوز الکبیر عشاء کے بعد ملٹی میڈیا پر اس کا درس دیتے ہیں، اس کے ملفوظات ارشاد فرماتے ہیں. اس میں بھی نوجوانوں کی آن لائن کثیر تعداد ہوتی ہے. اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر کام جو ہے وہ زیر ترتیب ہے، اور تحریری کام جو حضرت استاد جی کی ایک علمی بہت زیادہ ذخیرہ ہے، اس کو ترتیب دینے میں ہمارے خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کے نوجوان سیکرٹری جنرل مولانا شیراز نوید صاحب اور پاکستان شریعت کونسل کے ذیلی امیر مولانا نصر الدین خان عمر صاحب وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس سب کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان تمام تر جو ہے وہ کاوشوں سے عوام الناس، نمازی حضرات، بالخصوص طلباء کرام اور عام نوجوان حضرات، ان کو اس اسٹڈی سینٹر کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو ترغیب دلائی جائے، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر، قلوب کے اندر، نوجوانوں میں خلافت راشدہ بالخصوص خلفائے راشدین کے افکار، ان کے ادوار کے روشن اصول، عدل و انصاف پہ مبنی ان کا نظام، ان کو پڑھایا جائے، ان کی تعلیمات عام کی جائیں. آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس میں اپنی حاضری، اپنا تعاون اور اس کے پروگرامات میں شرکت کو یقینی بنایا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بلا تاخیر مہمانان گرامی سے مستفید ہونے جا رہے ہیں
مہمانان گرامی کی خدمت میں مرحب بالضیوف اتوا هنالک قلوبا قد فرشنا في المسالك فأهلا ثم سهلا يا كرام ويحفظنا الإله من المهالك. پاکستان کے مایہ ناز خطیب، علمی اور عملی اور تصنیفی اور تدریسی دنیا کی مایہ ناز شخصیت، استاد العلماء والخطباء حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں. فشاہ نواز مولانا النبیل، فشاہ نواز مولانا النبیل، خطیب ماجد بطل جلیل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رسول نگری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاضی مراد اللہ صاحب، حضرت مولانا فضل الہادی صاحب، حضرت مولانا احسان اللہ قاسمی صاحب، حضرت مولانا حافظ امجد محمود معاویہ صاحب، حافظ عبد الجبار صاحب، دیگر معززین، آج کی یہ نشست خلافت راشدہ سیمینار کے اہم عنوان سے معنون ہے. خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین اہل سنت والجماعت کی دو اصطلاحات ہیں. آج کی گفتگو میں مختصر ان کا دائرہ اور تفصیل ذکر کروں گا. پھر کبھی موقع ملا خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین دونوں کی خصوصیات پر کچھ معروضات پیش کروں گا. خلافت راشدہ یہ بھی اہل سنت والجماعت کی ایک اصطلاح ہے. خلفائے راشدین بھی اہل سنت والجماعت کی ایک اصطلاح ہے. دونوں کا دائرہ کچھ مختلف ہے. خلافت راشدہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وصال کے بعد کے 30 سالہ دور کو، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں پیشین گوئی فرمائی. الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ کے ذریعے. اس 30 سالہ دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ادوار خلافت آتے ہیں. خلافت راشدہ کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ایام سے ہوتی ہے.
تکمیل اور انتہا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینوں سے ہوتی ہے۔ رہی خلفائے راشدین کی اصطلاح، اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں خلفائے اربع آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تکمیل اور انتہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینے جب تک شامل نہ کیے جائیں اس وقت تک 30 سالہ دور پورا نہیں ہوتا جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت حسن بن علی کی خلافت کے 6 مہینے جب خلافت راشدہ میں شامل ہیں، وہ خود خلفائے راشدین میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ بعض حضرات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5 یا 6 ہونے چاہیے۔ حضرت حسن بن علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ بھی خلفائے راشدین میں شمار کیے جانے چاہیے۔ اس کے جواب میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینے وہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں، لیکن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اصطلاحی طور پر اہل سنت والجماعت کی جو اصطلاح ہے وہ خلفائے راشدین میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین خلفائے اربع ہی ہیں، اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے، آخری حالات کا ہوتا ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ان کا خلافت سے دستبردار ہونا ایک تاریخی حقیقت، مسلمہ حقیقت اور تاریخی سنگ میل ہے جس نے خلفائے راشدین کے لیے ایک حد فاصل قائم کر دی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آخری ایام میں خلیفہ نہیں تھے، خلافت سے دستبردار ہو کر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس وجہ سے ان کی خلافت کے 6 مہینے وہ خلافت راشدہ تو کہلائیں گے، اس میں شامل ہوں گے، لیکن ان کا شمار خود خلفائے راشدین میں نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے، خلفائے راشدین میں وہ شخصیات آتی ہیں جن کی خلافت کاملہ ہو، اور خلافت راشدہ یہ خلافت کاملہ کی صفت ہے، اور خلافت کاملہ اس خلیفہ کی ہوتی ہے جس کا انتقال خلافت پر ہوا ہو، بوقت وفات وہ مسند خلافت پر متمکن ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار سے کامل خلیفہ نہیں تھے، ان کی خلافت کاملہ نہیں تھی۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اہل علم نے لکھا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، ترمذی شریف میں ہے، مشکات میں بھی ہے، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لهم۔ اس روایت کے تحت اہل علم نے لکھا ہے اگر بالفرض والمحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے، قمیص خلافت اتار دیتے، تو خلفائے راشدین کی اصطلاح حضرات شیخین تک محدود ہو جاتی، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بھی خلفائے راشدین میں شمار نہ کیے جاتے۔
تو خلافت راشدہ کے بعد دوسری اصطلاح خلفائے راشدین کی ہے۔ خلفائے راشدین اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے اربع ہیں۔ حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی خلافت حضرت حسن بن علی کی خلافت کاملہ نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا انتقال خلافت پر نہیں ہوا۔ اس پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ چلو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال خلافت پر نہیں ہوا، وفات کے وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تو اس وقت ہوئی جب وہ خلیفہ تھے، مسند خلافت پر فائز تھے، اس حال میں ان کا انتقال ہوا، پھر انہیں خلفائے راشدین میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ذکر کرنا چاہوں گا، یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کوئی خلیفہ خلافت سے دستبردار نہ ہو۔ جب کوئی ایک خلیفہ بھی خلافت سے دستبردار ہو جائے تو پھر یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متعدد شرفوں، عظمتوں اور فضیلتوں کے باعث اصطلاحی طور پر اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیے جاتے۔ جہاں تک بات انفرادی طور پر شخصیات کی ہے تو تمام صحابہ کرام ذات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے راشد ہیں۔ اللہ نے سورۃ الحجرات میں سب کے لیے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے اکابر میں سے، ہمارے اسلاف میں سے بعض نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد لکھا اور کہا ہے۔ تو جب ہمارے اکابر اور اسلاف نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے راشدین میں ذکر فرمایا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین خلفائے اربع ہی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلیفہ راشد لکھا وہ اصطلاحی طور پہ نہیں لکھا، ان کے پیش نظر اس وقت اہل سنت والجماعت کی اصطلاح نہ تھی، لغوی طور پہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد لکھا، جیسے ہمارے بعض اکابر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی خلیفہ راشد لکھا ہے۔ اگر اصطلاح کی بات کی جائے تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین کی اصطلاح خلفائے اربع تک ہے، جیسے خلافت راشدہ یہ 30 سالہ دور تک ہے۔ امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بحث ایک اور انداز سے سمجھائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت خاصہ، ایک خلافت عامہ۔ خلافت خاصہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خلافت نبوت، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کو مراد لیا ہے، اور جب خلافت خاصہ سے خلافت راشدہ کو مراد لیا جائے تو یقیناً اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ساتھی براجمان ہوں گے، وہی اس منصب پہ فائز ہوں گے جو ابتدا سے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور یہ انہی کا امتیاز اور انہی کا منصب ہے کہ جنہوں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ پہنچے، اور یقیناً وہ خلفائے اربع ہیں، تو یہ ان کا امتیاز ہے۔ اب دوسری قسم جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ خلافت عامہ ہے۔ اب خلافت عامہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو ہم اسلامی خلافت قرار نہیں دیں گے، یہ بھی اسلامی خلافت ہے، اور اسلامی خلافت کے جتنے بھی ادوار ہیں وہ خلافت عامہ میں آتے ہیں۔ دوسری
تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، حضرت استاذ مکرم علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی آسان تعبیر حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے اختیار فرمائی۔ یہی خلافت خاصہ اور خلافت عامہ کی بحث سمجھانے کے لیے فرمایا، خلافت دو قسم کی ہے، ایک وہ جس کی بنیاد عزیمت پر ہے، دوسری وہ جس کی بنیاد رخصت پر ہے۔ خلفائے اربعہ کی جو خلافت ہے، جسے آپ خلافت نبوت کہہ سکتے ہیں، خلافت خاصہ کہہ سکتے ہیں، خلافت نبوت، خلافت علی منہاج النبوہ کہہ سکتے ہیں، جو تتمہ مستفوی ہے، اس کی بنیاد عزیمت پر ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی خلافت کی بنیاد عزیمت پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو دور ہے وہ بھی اسلامی خلافت کا دور ہے، مگر اس کی بنیاد رخصت پر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو، جب خلافت عزیمت پر چل رہی تھی تو رخصت کی طرف اس کے انتقال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ عزیمت سے رخصت کی جانب اس کا انتقال کیوں ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عالم اسباب میں نظام سلطنت کا عزیمت کی بنیاد پر چلنا، سرحدوں کے فاصلے بڑھ جانے کی وجہ سے، اسلامی رقبے کے اضافے کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صحابہ کرام کے دور سے ہی، صحابی کے ذریعے ہی نظام سلطنت کا سلسلہ رخصت کی بنیاد پر چلانا شروع کر دیا جائے۔ جیسے خلافت کی بنیاد عزیمت پر، اس کا آغاز صحابہ سے ہوا، رخصت پر نظام سلطنت کے چلنے کی بنیاد بھی صحابہ کرام پر ہی رکھ دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کروایا، جو خلیفہ عادل تھے اور ان کی خلافت خلافت عادلہ تھی، کاتب وحی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد عظمتوں اور شرفوں سے انہیں نوازا، تو رخصت کی بنیاد پر خلافت کا سلسلہ اللہ نے ان سے شروع کروایا، اور رہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ایک دور کو دوسرے دور میں منتقل کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہنے کے بعد خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت ان سے بہتر شاید اس منصب کے لیے اور کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کے منصب پر قائم رہنا گوارا نہیں کیا۔ وجہ اس کی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچ چکی تھی، الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ، اور انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب 30 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو نبی کی پیشین گوئی کے پیش نظر انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت حسن بن علی کے ساتھ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو معلوم یہ ہوا خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین یہ دونوں اہل سنت والجماعت کی 2 اصطلاحات ہیں۔ خلافت راشدہ اس 30 سالہ دور کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ملا ہوا ہے۔ اس میں خلفائے اربعہ کا زمانِ خلافت آتا ہے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینے آتے ہیں۔
اس کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، انتہا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ دوسری اصطلاح خلفائے راشدین کی، اس کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس کی انتہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تتمہ کے طور پر ایک بات مزید وضاحت سے ذکر کر دیتا ہوں، جب خلفائے راشدین میں خلفائے اربعہ ہیں، 5 تن نہیں ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اصطلاحی طور پر خلفائے راشدین میں نہیں ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بن علی کے بعد خلیفہ بنے تو ان کا شمار خلفائے راشدین میں بطریق اولا نہیں ہوگا۔ رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو ذات اور اعمال کے اعتبار سے سب کے سب راشد ہیں۔ اللہ نے سورۃ الحجرات میں سب کو اولئک هم الراشدون کہا ہے۔ تو یہ 2 اصطلاحات تھیں، ان کا میں نے مختصر تعارف آپ کی توجہ کی نظر کیا اور ان کی دونوں کی خصوصیات پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات 2-4 منٹ کی اور عرض کر دیتا ہوں، خلفائے راشدین کے 4 میں انحصار پر قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کی آیت استخلاف کے تحت مفسرین کے اقوال اور تفسیرات پڑھی جائیں تو خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہیں۔ اس نظریہ کی مزید تقویت اور پختگی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خلافت خلفائے اربعہ کی موعودہ فی القرآن ہے اور یہ ماضی کے سیغے، اگرچہ ماضی میں حال کے معنی کا احتمال بھی ہوتا ہے لیکن منکم نے اس احتمال کو ختم کر دیا اور یہ بات پکی ہو گئی کہ ایمان بھی وہ ماضی میں لائے، اعمال صالحہ بھی ماضی میں کیے اور مدینہ میں نزول آیت کے وقت وہ موجود بھی ہوں، مخاطب بھی ہوں، تو یہ خلفائے اربعہ ہی ہیں۔ انہی سے اللہ نے اس آیت میں خلافت کا وعدہ کیا اور اسی کو اللہ نے پورا کرتے ہوئے خلفائے اربعہ کو خلافت عطا کی۔ اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، آپ نے اسی ترتیب کو قائم رکھا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو ذکر کیا بلا فصل از نبوت، اور چاروں کا ذکر مسلسل یکجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ پھر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضرت سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کی مسل کی علامت کو ذکر کیا۔ من علامات السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الخطانین۔ اہل سنت والجماعت کی مسل کی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین کی افضلیت کے قائل ہوں، کیونکہ شیخین کی افضلیت قطعی درجے کی ہے، اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اس کے بعد خطانین حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ادوار خلافت میں چونکہ مسلمانوں میں اختلافات رونما ہوئے، اس کی وجہ سے کسی کے دل میں ان کی کدورت نہ آ جائے، تو مسل کی علامت اہل سنت والجماعت کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی، محبت الخطانین، اختلافات اور ان کے دور میں پیش آنے والے معاملات کو پس پشت ڈال کر نبی کی دامادی کی نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے بعد آپ محدثین کرام کا ذوق ملاحظہ کریں تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المناقب کو دیکھ لیجئے،
مسلسل اور مرتب طور پر خلفائے اربعہ کے مناقب کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر حضرت حسن بن علی، ان کے بعد حضرت معاویہ خلفائے راشدین میں اصطلاحاً شامل ہوتے تو وہ بعد میں حضرت جعفر بن ابی طالب کے مناقب کو ذکر نہ کرتے، بلکہ حضرت حسن بن علی کا ذکر لے کر آتے۔ خلفائے اربعہ کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت حسن کا ذکر حضرت حسین کے ساتھ کیا، اگرچہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ، رتبہ اور مرتبہ حضرت حسین بن علی سے بڑا ہوا ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے بعد آپ مسلم شریف کی کتاب الفضائل کو دیکھ لیجئے۔ مسلم شریف کے کتاب الفضائل میں بھی خلفائے اربعہ کے فضائل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب سے ذکر کیے، پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن کے یا حضرت معاویہ کے فضائل نہیں، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ و زبیر کے فضائل، حضرت حسن کے فضائل حضرت حسین کے ساتھ آگے جا کے ذکر کیے۔ ترمذی کے ابواب المناقب کو دیکھ لیجئے، اس میں ترتیب بھی یہی ہے اور ہمارے اکابر اسی پہ قائم ہیں۔ تو خلافت راشدہ کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے اور خلفائے راشدین کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے، دائرہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کی توجہ کی نظر کیا۔ اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، خلفائے اربعہ سے عقیدت و محبت اور ان سے اپنی نسبت اور تعلق کا اظہار اس وقت یہی اہل حق کے پہچان اور امتیاز کی علامت تھی، چونکہ یہود نے جو تشیع کی بنیاد رکھی، صحابہ کے دور سے ہی یہ سلسلہ چل پڑا، یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تھی۔ البتہ خوارج مذہب کا نام لے کر اٹھے تھے، لیکن خوارج حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس محبت و عقیدت کے قائل نہیں تھے جس کے صحابہ کرام قائل تھے۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے خوارج نے انہیں گھیر کر سوال کیا، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، ان کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خیر پہ سمجھتا ہوں، تو انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو خلفائے اربعہ سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار اس دور میں اہل حق ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اصطلاحات پر اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔